يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز علماء کرام سامعین و حاضرین، اج تسی تے میں مامو لال خان صاحب اپنے والدین دے اصال ثواب واسطے اور انہاں دے بھائیاں نے مامو جلال صاحب مامو محمد بشیر صاحب مل کے اس خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا۔ اللہ رب العالمین انہاں دے والدین دی بے حد و حساب مغفرت فرمائے۔ بھائی جڑے انہاں دے دنیا تو پردہ کر گئے مامو جہانگیر صاحب، اللہ رب العالمین انہاں دی آخرت دی ساری منازل آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین اساں ساریاں آخرت دی فکر اپنی یاد اور اپنی بندگی دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحہ تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عرفان تبسم سلطانی صاحب بھی تشریف لے آسن، حضرت علامہ مولانا محمد نزاکت بندیالوی صاحب جڑے کہ ساڑی جامعہ مسجد گلستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھوک ڈھل سے خطیب نے تشریف لے کے آئے۔ میں اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دل دی اتھا گرائیاں دے نال حضرت نو خوش آمدید آکھنا۔ اللہ رب العالمین تمام احباب دا آنا بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات تو پہلے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پیدا کیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابین عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کس چیز نو بنایا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے کائنات وچ اللہ نے اپنے نور دے فیض دے نال تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ حاضرین محترم، کائنات دی ہر شے بعد وچ بنی ہے، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے پیدا کیتا۔ جدوں اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور بنایا تے سب تو پہلے تیرے میرے نبی دے نور نے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا۔ سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ وچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نے سجدہ کیتا تے رب دی طرفوں آواز آئی، لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور،
اساں نے تانوں اس واسطے بنایا، اس واسطے پیدا کیتا تسی میری پاکی بیان کرو تے میں تہاڈا نام آسماناں وچ محمد رکھ دیتا وے۔ بھئی توجہ میرے علی سائڈ تے، میں تہاڈا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیتا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دے بے شمار صفاتی نام، انہاں وچوں ایک نام ہے اللہ رب العالمین دا محمود۔ محمد دا معنی جس دی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی جائے، اور محمود دا معنی جس دی تعریف کیتی جائے۔ محمد دا معنی جنہ دی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی جائے، اور محمود دا معنی جس دی تعریف کیتی جائے۔ چاہیدہ تے ایسی اللہ اپنا نام رکھدا محمد، اپنے نبی دا نام رکھدا محمود، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صفاتی نام انہاں وچ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صفاتی نام ہے محمود۔ اللہ رب العالمین چاہیدہ تے ایسی اللہ اپنا نام محمد رکھدا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام محمود رکھدا۔ حاضرین محترم، علماء نے تھی بھی بڑی محبت علی گل کی تھی۔ علماء آکھنین محمد جس دی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی جائے، محمود دا معنی جدی تعریف کیتی جائے۔ رب ہووے جس دی ساری کائنات تعریف کر دیئے او محمود ہے۔ میرے نبی دی ذات ہووے جس دی کائنات بھی تعریف کر دیئے، رب العالمین بھی تعریف کرتا ہے، اس واسطے میرے نبی دا نام محمد ہے۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے پتلا بنایا، اور پتلے وچ اللہ رب العالمین نے جدوں روح پائی نا تے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ اے میرے فرشتیو، میں انسان نو بنا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نو، تے تساں نے انو سجدہ کرنا میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حاضرین محترم، جدوں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس نور حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھیا، تے اس جسم دے اندر اللہ رب العالمین نے روح بھی پیدا کیتی، روح بھی پائی۔ تے اس تو بعد اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دیتا، سارے فرشتیاں نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کیتا۔ رب دا قرآن نے سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرمانا۔ حاضرین محترم، جدو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا، بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دیتا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا، بنان تو بعد فرشتیاں نو حکم دیتا، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ سارے دے سارے فرشتیاں نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کیتا، الا ابلیس، ایک جڑا شیطان سی ان نے سجدہ نہیں کیتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ان نے تکبر کیتا۔ حاضرین محترم، جدوں شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو نہ پوچھیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں جی حکم دیتا۔ سارے دے سارے فرشتیاں نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سجدہ کیتا،
تو سجدہ نہیں کیتا وجہ کی ہے؟ انہیں اگوں جواب کی دیتا، کہن لگا انا خیر منہ، اے الہ العالمین میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو لو بہتر ہاں۔ بہترینی دلیل کی دینا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے الہ العالمین تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا مٹی دے نال، میں نو بنایا اگ دے نال، اگ نو لاؤ اتے شولے اتے وال اٹھ دینے اور مٹی نو اتے سٹو وہ ہمیشہ تھلے آندی ہے۔ اے اللہ میں آدم صفی اللہ علیہ السلام کو لو بہتر ہاں۔ حاضرین محترم اتی دلیل دی اندر وزن بھی سی لیکن انہوں نے تکبر کیتا، اور اللہ رب العالمین نے جواب کی دیتا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین نے جنت وچوں ہمیشہ ہمیشہ آستے کڑ کے لعنت دا توق گلے چ پا کے جنت وچوں ہمیشہ ہمیشہ آستے دودکار دیتا۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو حکم دیتا، اے میرے پیارے صفی اللہ تسی بھی تواڈی زوجہ حوا علیہ السلام بھی جنت دے اندر رہو، جتوں چاہو کھاؤ جتوں چاہو پیو، اور اے جڑا درخت ہے نا اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت دے اندر نے، اور اللہ رب العالمین نے اس دا بھی ذکر قرآن وچ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ تسی بھی اور تواڈی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام بھی جنت دے اندر رہو، جتوں چاہو کھاؤ جتوں چاہو پیو، یہ جڑا درخت ہے اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ ایک دن شیطان آیا، شیطان آ کے کہنے لگا، اے آدم تانوں پتہ کہ اللہ رب العالمین نے تانوں اس درخت کول جان تو کیوں منع کیتا؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کہنے دیتے اللہ حکم دیتا میں نہیں گیا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو شیطان کہنے لگا اللہ نے اس واسطے تانوں اس درخت دے کول جان تو منع کیتا کہ جیڑا اس درخت دا پھل کھاوے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت دے اندر رہے گا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے تانوں منع کیتا، اور نال ہی اس نے جھوٹی قسم کھا دی رب دے نا دی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ پتہ یہ چلیا اے جھوٹیاں قسمہ کھانا اے مسلمان دا طریقہ نہیں، اے شیطان دا طریقہ ہے۔ رب دے نا دی جھوٹی قسم انہیں کھا دی۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا رب دے نا دی قسم پیا کھانا، اللہ دے نا دی قسم کھا رہا ہوئے تے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوئے گا۔ تے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام بھول کے اس درخت دے قریب چلے گئے۔ جدوں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس درخت دے قریب گئے، ہن اللہ رب العالمین دی طرفوں آواز آئی، اے میرے پیارے صفی اللہ میں جے منع کیتا سی اس درخت دے قریب نہیں جانا، پھر تسی چلے گئے۔ حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اے نہیں آکھیا اے اللہ شیطان کو لو پوچھ میں تے اس دے بہکاوے وچ آ گیا انہیں جھوٹی قسم کھا دی، نہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے بڑی عاجزی دا اظہار کیتا۔ رب دی بارگاہ وچ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جڑے کلمات آکے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
محترم ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے حکم کی دیتا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بھی حضرت اما حوا علیہ السلام نو بھی دنیا دے اندر بھیجیا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سری لنکا دا جزیرہ پہاڑ سران دی اتی اتاریا گیا حضرت اما حوا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین دے حکم دے نال ملک عرب دے اندر سمندر دے کول اتاریا گیا جتھے ہن جدہ شہر ہے حاضرین محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام حضرت اما حوا علیہ السلام کائنات دے اندر صرف دو انسان نے حاضرین محترم پھر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے تقریباً 309 سال گزر گئے رب العالمین دی بارگاہ دی اندر صبح و شام رو کے اس ایک بھول دی وجہ دے نال رب دی بارگاہ دی اندر رو رو کے دعاواں مانگ رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تقریباً 309 سال گزر گئے دعاواں مانگ رہے نے رب دی طرفوں کوئی جواب نہیں آ رہا پھر ایک دن اللہ رب العالمین نے یقیناً دل دی اندر پایا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آج رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے انج دعا کی دیکھیا اے الہ العالمین کتنا عرصہ ہو گیا تیری بارگاہ دے اندر دعاواں مانگ رہا وا ربا تیری طرفوں کوئی جواب نہیں آ رہا اے الہ العالمین میرے ہوتے اگر اس طرح کرم نوازی نہیں کردا تے تینوں اپنے سونے نبی محمد دا واسطہ ہے انہاں دے وسیلے دے نال اللہ میری دعا قبول فرما لے انہاں دے وسیلے نال میری دعا قبول فرما لے حاضرین محترم ہیں جدو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ایک الفاظ آکھے 309 سال گزر گئے رب دی طرفوں جواب نہیں آیا آج جدو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے یہ الفاظ آکھے فوراً جواب آیا من محمد اے آدم پیارے صفی اللہ او محمد کون نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ذکر دینے اے الہ العالمین جدو تو میں نو بنایا سی بنان تو بعد اللہ میں تیری بارگاہ دی اندر سجدہ کیتا سی میں سجدے تو سارے چاہیا سی اللہ عرش دے پائے تے لکھیا ہویا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ میں سمجھ گیا سی اے جڑا نا تو اپنے نا دے نال جوڑ کے رکھیا ہویا ہے یقیناً تینوں بڑا محبوب ہے تاہی تے آج میں انہاں دے وسیلے دے نال تیری بارگاہ وچوں دعا پیا منگنا گا حاضرین محترم پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی دعا قبول کی تھی پھر نسل انسانی دا سلسلہ شروع ہویا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے ہاں جدوں بھی اولاد پیدا ہوئے تے 2 جڑواں بچے پیدا ہونے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی تے کردے کی ہے جدوں پہلے بیٹا بیٹی پیدا ہوئے پھر دوسرا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے تے پہلی واری جڑے جڑوا پیدا ہویا پہلے بیٹے دا نکاح دوسری پیدا ہونے والی بیٹی نال اور دوسرا پیدا ہونے والا بیٹا اس دا نکاح پہلی پیدا ہونے والی بیٹی نال کیتا حاضرین محترم اس سلسلہ چلدا رہا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی پشت دے اندر میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس نور اور پھر اس نور نو جدو منتقل کرنا سی نا حضرت شیس علیہ السلام دے جسم دے اندر تے ادو انہاں دے جدو پیدائش دا وقت آیا تے حضرت شیس علیہ السلام اکلے پیدا ہوئے پہلے جڑواں بہن بھائی پیدا ہوندے رہے حضرت شیس علیہ السلام اکلے پیدا ہوئے حاضرین محترم پھر یہ نور چلدا چلدا انبیاء کرام علیہ السلام تو ہوندہ
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پشت دے اندر. اور علماء لکھتے ہیں کہ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگ دے اندر سٹے گئے سن نا، تے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اس اگ وچ محفوظ رکھیا سی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس نور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پشت دے اندر سی. اس نور دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ محفوظ رکھیا سی. حاضرین محترم، پھر اے نور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے جسم اطہر پشت مبارک وچ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام نو مکہ مکرمہ دے اندر چھوڑ کے آئے، پھر آپ جوان ہوئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جدو شادی ہوئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے نو ملنے آستے آئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے آستے گئے ہوئے سن. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے آستے گئے ہوئے سن. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سواری تے سوار ہو کے آئے، دروازے تے دستک دیتی، اندروں ایک خاتون باہر آئی. آپ نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر ہیں؟ جواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں ہیں. آپ نے پوچھا کدھر گئے نے؟ اس خاتون نے جواب دیتا شکار آستے گئے ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیتا کہ بڑے برے حالات نے، کدھرے شکار مل جائے تے کچھ کھا لینے ہیں، نہ ملے تے کئی بھی مرتبہ دن فاقے راتاں فاقے گزر جاندیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خاتون نو کہن لگے جدوں واپس آنا اسماعیل علیہ السلام انہاں میرا سلام آکھیں تے نال انہاں اے آکھیں کہ ایک بابا آیا سی وہ کہہ رہے سی اپنی چوکھٹ نو تبدیل کر لیں، اپنی چوکھٹ نو تبدیل کر لیں. حاضرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام شام نو جدوں واپس آئے نا تے خوشبو محسوس ہوئی. اللہ دے نبی ہے، خوشبو محسوس ہوئی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھن لگے گھر والی کولوں کہ اج کوئی آیا سی؟ انہوں نے جواب دیتا ہاں، ایک بزرگ آئے سن، کوئی خدمت کیتی یا انہوں نے خدمت دا موقع ہی نہیں دیتا، بس انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھیا تے آپ پوچھا کہ پھر تو کی جواب دیتا؟ جڑے حالات چل رہے سن میں او سارے دے سارے حالات انہوں نے ذکر کر دیتے. انہوں نے کی آکھیا؟ انہوں نے آکھیا کہ جدوں اسماعیل علیہ السلام آن تے انہوں نے آکھی کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہن لگے او آن اللہ کوئی عام نہیں سی، او میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام سن تے چوکھٹ تو مراد اور کوئی نہیں، چوکھٹ تو مراد تیری ذات ہے. او دس گئن کہ تو دوسری شادی کر لے، تو شادی اور کر لے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دا نور اگے منتقل کرنا سی، اور ایسے رحم دے اندر اللہ رب العالمین نے اس نور نو بھجوانا سی کہ جیڑی عورت صابرہ بھی ہوئے شاکرہ بھی ہوئے، صبر کرنے والی بھی ہوئے شکر کرنے والی بھی ہوئے. حاضرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی، اور دوسری شادی کرن تو بعد اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دن شکار کرنے آستے گئے. ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دوبارہ آئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازے تے دستک دیتی، اندروں ایک خاتون باہر آئی، ان نے پوچھیا آن والے تسی کون ہو؟ آپ نے یہی جواب دیتا۔ اسماعیل علیہ السلام دے متعلق پوچھیا گھر دے اندر ہے نے؟ انہوں نے جواب دیتا او تے گھر دے اندر نہیں۔ حاضرین محترم ان نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اندر لے کے گئی، ہاتھ دھلائے، پیر دھلائے، منہ دھلایا۔ حاضرین محترم بٹھان تو بعد جو کچھ گھر دی اندر میسر سی ان نے آ کے اس خدمت اقدس دی اندر پیش کیتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر اسی طرح پوچھیا گزر بسر کے جی ہو رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیتا اللہ دا بڑا شکر ہے، رب دا دیتا ہویا گھر دے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام لے کے آ جاندے نے۔ حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں واپس آن گے میرا سلام بھی آکھیں نال ایک دمیک بابا آیا سی کہہ رہے سی اس چوکھٹ دی حفاظت کر، اے چوکھٹ تیرے واسطے بڑی چنگی ہے۔ الحمدللہ حضرت تشریف لے کے آئیں، میں دل دی عطا گرائیاں نال سارے دی طرف خوش آمدید آکھنا، چند لمحے تو بعد انشاءاللہ حضرت دا خطاب شروع ہو جائے۔ حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں واپس آئے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اسی طرح خوشبو محسوس ہوئی، تو پھر پوچھیا آج کوئی آیا سی؟ انہوں نے جواب دیتا ہاں ایک بزرگ آئے سن۔ کہ جے سن؟ کہ بڑے حسین و جمیل سن۔ تو انہوں نال کی معاملہ کیتا؟ میں انہوں دے ہاتھ دھلائے، انہوں دا منہ دھلایا، داڑھی مبارک دھلائی، جو خدمت کر سکتی سا وہ خدمت کیتی۔ ایسے حسین سن کہ نظر انہوں دے چہرے تو ہٹان دا دل نہیں کردا سی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھیا کچھ کہندے سن؟ کہ میرے کو گھر دے متعلق گھر دے حالات پوچھے، میں دسیا اللہ دا شکر ہے، اللہ رب العالمین دا دیتا ہویا گھر دے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ کوئی کہہ کے گئن کیا ہاں ایک گل کہہ کے گئن کہ جدوں اسماعیل علیہ السلام آن تے انہاں آکھنا اس چوکھٹ دی حفاظت کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہن لگے تینوں مبارک ہوئے، او آن والے کوئی عام انسان نہیں سن، او میرے والد گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سن، تے تینوں او پسند کر کے واپس چلے گئے نے۔ حاضرین محترم پھر اے نور چلدیاں چلدیاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر آرام پہ کر دیں، رات دا وقت ہے۔ خواب دے اندر کسی نے آ کے کیا اے عبد المطلب برہ کھودو، برہ کھودو۔ تے خواب آپ رضی اللہ عنہ پوچھن لگے کہ برہ تو کی مراد ہے؟ جواب کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن ستے، پھر خواب دے اندر اسی طرح آواز آئی اے عبد المطلب مدنونہ کھودو۔ آپ نے پھر پوچھا کہ مدنونہ کی شے ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری رات پھر ستے، خواب آپ نو کیا گیا اے عبد المطلب طیبہ کھودو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ طیبہ کی شے ہے؟ جواب کوئی نہ آیا۔ جناب عبد المطلب صبح اٹھے تے قریش مکہ دے جڑے وڈے وڈے سردار ہیں انہاں ساریاں بلایا، تے بلان تو بعد کہنے لگے یار میں اج 3 راتاں تو ایک خواب پہ ویکھنا وا۔ پہلے دن کیا گیا برہ کھودو، دوسرے دن کیا گیا مدنونہ کھودو، تیسرے دن کیا گیا طیبہ کھودو، تسی دس سکتے ہو کوئی اس کے متعلق؟ انہوں نے کیا عبد المطلب سانوں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ طیبہ کی ہے، مدنونہ کی ہے، برہ کی ہے، لیکن تسی اے یقین کر لو توانوں واضح حکم مل جائے گا، توانوں واضح حکم مل جائے گا۔ حاضرین محترم
پھر ایک رات حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آرام کر رہے نے، آج خواب دے اندر آکے کیا گیا، اے عبد المطلب توانو طیبہ مدنونہ برہ کھودن دی ضرورت نہیں، اپنے اباؤ اجداد دی دیتی ہوئی جڑی چیز ہے او کیڑی زمزم ہے کہ آ زمزم دا کنواں جڑا ہے او مکمل طور تے بند ہو چکیا ہے، تسی انہوں کھودنا شروع کر دیو۔ حاضرین محترم ہے، پہلے تے جناب عبد المطلب پوچھیا کر دے سن خواب وچ کہ طیبہ کی شہوے، مدنونہ کی شہوے، برہ کی شہوے۔ آج حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اے نہیں پوچھیا زمزم کی چیز ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے آج اس نو جواب دیتا، اے خواب دے اندر آکے دسنا لے کوئی نشانی بھی تے دس دے، کس جگہ تے جا کے میں زمزم دا کنواں کھودنا شروع کر دیواں۔ تے خواب دے اندر آپ نو دسیا گیا چونٹیاں دا بل ہو سی، پیلیاں دی کھٹ، اس اتے گوبر ہو سی اور اس اتے خون ہو سی، اور پھر اس گوبر دے اتے آکے ایک کان اس دی سفید چونچ ہو سی تے او اس گوبر دے اتے آکے اپنی چونچ مار سی۔ یہ نشانی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ صبح سویرے اٹھے، وادی دے درمیان گئے، دو پہاڑاں دے جڑی درمیانی جگہ اساں وادی آکھنے، وادی دے کول گئے نا، تو جناب عبد المطلب نے اتھے جا کے ویکھنا شروع کیتا تے آپ نو پہلیاں دیاں کھڈاں نظر آئیاں، چونٹیاں دے بل نظر آئے، لیکن گوبر نہیں نظر آ رہا، گویا جیسا آکھنے ہو وہ نظر نہیں آ رہا، خون بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبد المطلب دائیں بائیں ویکھنا شروع کیتا تے کچھ فاصلے تے کچھ لوگ کھڑے نے، انہاں اپنے ہاتھاں دے اندر چھریاں وغیرہ چاہیے ہوئیاں تے گاں اساں ذبح کرن دی تیاری پہ کر دیں۔ حضرت عبد المطلب چلدیاں انہاں دے کول پہنچے، اتنی دیر انہاں نے اس گاں نو زمین تے گرایا، نال ہی اس دی گردن تے چھری چلائی نا، جنہ پچھوں گاں نپی ہوئی ہے کہ انہاں کو گاں چھڑا گئی۔ جدوں گائیں چھڑایا نا اتھوں دوڑی تے دوڑ کے جس جگہ تے وہ پہلیاں دی کھڈ آئی اتھے آئی، آ کے خود بخود ڈٹھی، وہ پچھوں نس کے آئے، چھریاں تو کہ انہاں دے کول ہے، انہاں نے جلدی نال گاں ذبح کیتا، چمڑا اتاریا، اس تو بعد انہاں نے گوشت بنایا، گوشت بنا کے چمڑا گوشت سارا کچھ اور نال لے گئے۔ جدوں جانوراں ذبح کرو تے اس دا گوبر نکلنا ہونا، اس دا گوبر، اتھے خون بھی آ گیا، گوبر بھی آ گیا، پہلیاں دی کھڈ بھی آ گئی، گوشت چمڑا لے کے او چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک کان آیا، اس نے آ کے اس گوئے اتے گوبر اتے آ کے اس نے چونچ مارنا شروع کی تھی۔ جناب عبد المطلب نے اس جگہ تے نشان لا دیتا، اس جگہ تے نشان لا دیتا۔ جدوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس جگہ تے نشان لایا نا، تے حاضرین محترم اگلے دن حضرت عبد المطلب آئے اپنے بیٹے نو گن کے، آپ دے اس وقت بیٹے ہے جنہاں دا نام آیا حارث، انہاں نو نال لے کے آئے۔ وہ جگہ جیڑی یہی اتھے دو بت پے ہوئے ہیں، ایک دا نام آیا اصاف، ایک دا نام آیا نائلہ۔ اے اصاف اور نائلہ یہ دوویں انسان ہے، اور ایڈے بدبخت انسان ہے کہ انہاں نے بیت اللہ شریف دے اندر بدکرداری کیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جگہ دے اتے انہاں تے قہر نازل کیتا سی، اور او اللہ نے انہاں دوہاں نو بالکل پتھر بنا دیتا سی۔ شروع دے اندر لوگ انہاں اتے لانتاں پاندے رہے، بعد جدوں بت پرستی عام ہوئی تے انہاں نو مقدس سمجھ کے، جس طرح باقی بتاں نو مقدس سمجھ دے ہے، انہاں نو سارے نالوں زیادہ مقدس سمجھ دے ہے اور انہاں دی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے نا اتے نشان تے لا کے گئے ہیں، آپ نے اس جگہ نو جدوں کھودن دا ارادہ کیتا تے قریش مکہ دے سردار آ گئے، اور اس جگہ نو تے وہ متبرک سمجھ دے ہے۔ انہاں کیا کہ عبد المطلب کی کر رہے ہو؟ کیا ایتھے اللہ دی طرفوں حکم ہویا وے زمزم دا کنواں اساں کھودنا میں،
انہیں کیا سی تے اس جگہ وہاں کھودن نہ دیں دے. کیوں نہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ساری مقدس جاو ہے. جناب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس نور انہاں دی پشت مبارک سی. تے حاضرین محترم جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے اپنے بیٹے نو کہنے تو انہاں سنبھال تے اگلا کام میں آپ کرنا ہوں. تو انہاں سنبھال اپنے بیٹے حارث نو کہن لگے تو انہاں سنبھال اگلا کام میں آپ کرنا ہوں. حاضرین محترم وہ جڑے سردار ہے وہ سمجھ گئے کہ انہاں ساڑی جان کوئی نہیں چھوڑنی. سردار واپس چلے گئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جس وقت اس کی کھدائی کرنا شروع کی تھی تھوڑا جا کھودیا تے اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی. تھلوں ٹھنڈے مٹھے پانی دا چشمہ زمزم اس دا کنواں تھلوں جاری ہو گیا. حاضرین محترم اجے آپ نے کھدائی نہیں شروع کی تھی نا جس ٹائم وہ سارے سردار آئے ہیں نا اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر ایک خیال آیا سی کہ کاش آج اللہ رب العالمین نے ماں زیادہ اولاد علی نعمت دیتی ہویا میرے پتر زیادہ ہونا تو پھر میں ویکھیاں کہ سردار کس طرح آکے تھے ماں بڑکا مارنے اور تانے دینے ہیں. اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے دل چے ارادہ کیتا کہ اے اللہ اگر تو ماں 10 پتر دیتے تے ایک پتر تیرے نا تے میں قربان کر دے ماں گا. اللہ تو اگر ماں 10 پتر دیتے تے ایک پتر میں تیرے نا تے قربان کر دے ماں گا. حاضرین محترم ادھروں کنواں کھودیا گیا زمزم دا پانی نکل آیا. جدو پانی نکل آیا نا وہ سردار پھر اکٹھے ہو کے آگئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے کہ اے عبد المطلب پانی تے نکل آیا اس کنویں تے صرف تواڈا حق نہیں اس ہوتے ساڈا بھی حق ہوئے گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے سواڈا حق کس طرح ہوئے گا بھئی خواب کس طرح آیا توانو پہلے بھی خواب کس طرح آنا رہا جی توانو آنا رہا بعد اس واضح حکم کس طرح آیا جی توانو پھر کنویں کھودیا کس جی تساں. آپ پوچھا کہ پھر تواڈا حق کس طرح تو کہنے لگے جی ساڈا حق اس طرح میں کہ ساڈے او اتے جا کے ساڈے ابا و اجداد تے ایک ہی آنا اس واسطے جدو جس طرح تسی وارث ہو اسی بھی اس دے وارث ہاں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں توانوں اس دے اندر بالکل شریک نہیں کراں گا. وہ کہنے لگے چلو لڑائی جھگڑا نہیں کر دیں اس طرح کر دیں کہ ملک شام وچ ایک کاہنہ عورت ہے اودے کول چلے جانے ہیں اودے کول ساری دی ساری گل جا کے رکھ دیواں گے جیڑا ان نے جواب دیتا اس کے مطابق پھر عمل کر لواں گے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تسی اودے کول جانا دے میں بھی جان واسطے تیار ہاں. سواریاں تیار ہوئیاں وہ سردار جڑے سن انہوں نے بھی اپنی سواریاں تیار کیتیاں. جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی سواری تیار کی تھی. حاضرین محترم سفر شروع ہو گیا. کافی دن جدو سفر کر چکے نا ایک جگہ دے اتے قافلے پڑاؤ کیتا. اللہ دی قدرت جڑا پانی ہے وہ پانی ختم ہو گیا. جڑے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے نال جڑے لوگ سن انہاں کول پانی ختم ہو گیا. انہاں نے جا کے جڑے دوسرے سردار اور سرداراں دے نال آئے ہوئے لوگ سن باقی جڑے سردار سن انہاں کول جا کے پانی منگیا. انہوں نے کوئی جواب دیتا ہوش کرو کوئی بندہ اپنے دشمنوں بھی پانی دینا ہونا. ہوں انہوں نے دل وچ خیال آیا کہ بیابان جنگل ہے ساڑھے کول پانی کوئی نہیں اور شے ختم ہو جائے تو انسان اپنی زندگی گزار لینا پانی تو بغیر تے گزارا کوئی نہیں ہونا. آپس وچ مشورہ کران لگے یار پتہ نہیں اسی بچ سکساں یا نہ بچ سکساں تے بہتر یہ کہ این نہ ہوئے کہ اس جنگل وچ ہی ساڑی موت واقع ہو جائے پانی نہ مل سی تے مر جاساں. اس طرح کرنے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی قبر تیار کرے اور اس قبر دے اندر لیٹ جائے. جوں جوں مرنے جاواں گے ایک ایک اتے مٹی پاندے جاواں گے آخر وچ کوئی ایک یا 2 لاشاں ہی خراب ہون گیاں. انہوں نے اپنی اپنی قبراں کھودنا شروع کیتیاں. جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ پتہ چلیا نا تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے اے مرداں دا اے کام نہیں ہوندا اسی یہ کام نہیں کران گے. جی کی کرو گے آپ فرمایا اگے سفر کران گے جتھے موت آنی ہوئی اتھے اللہ رب العالمین موت دے دے گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ
اپنے اونٹ تے سوار ہوئے اور جو ہی اس نو چلن دا اشارہ کیتا اٹھ اپنی جگہ تو اٹھیا نا، اللہ رب العالمین دی قدرت جڑا اس دا اگلا پیر سی، اس پیر دے تھلوں اللہ رب العالمین نے ٹھنڈے میٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا۔ سارے کہن لگے عبد المطلب مبارک مبارک مبارک، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، تھلوں ٹھنڈے تے میٹھے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ حاضرین محترم، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے سواری تو تلے اترے، پانی خود بھی پیتا، قافلے والے نو بھی پلایا۔ اخلاق ویکھو، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پانی دے مشکیزے بھرے تے او سردار، پانی انہاں کول بھی تقریباً ختم ہو چکیا سی، او سردار جنہاں کول جا کے انہاں دے لوگاں نے پانی منگیا سی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پانی دے مشکیزے جا کے انہاں نو دیتے کہ اللہ ساڑھے تے کرم نوازی کیتی ہے، تسی یہ پانی بھی استعمال کر لو، کم پہنا وے تے اور آ کے ساڑھے کو لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے